اب یہ جو آپ نے مسائل بتائے ہیں ابھی، کافی سارے مسائل آپ نے گنوائے ہیں، کچھ اوور سائڈ ہو گئے جو ہم خود بھی روز اپنے روزمرہ میں دیکھتے ہیں کہ کافی سارے مسائل ہیں، جس طرح ہاسپٹل ہے، ایک بیسک کوئی پراپر ہاسپٹل ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ 10-12 کلومیٹر سے پہلے ہمارے پاس کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ معمار کے لوگوں کو اگر کہیں جانا پڑے تو وہ باہر ہی شہر جانا پڑتا ہے، یا پھر گاؤں چلے جائیں یا میمن چلے جائیں، میرا خیال ہے 10 کلومیٹر کے فاصلے یا 12 کلومیٹر کے فاصلے سے پہلے معمار کے لوگوں میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ جماعت ایسا مطلب بے شک آپ جیتے نہیں ہیں، لیکن آپ کسی نہ کسی صورت میں آپ کی نمائندگی تو رہی ہے، جس طرح ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس میرا خیال ہے جماعت کے پاس 3 UC کونسلر ہیں اس حلقے میں، تو کیا آپ آواز اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارا پلان ہے، ہم نے یہاں پر بیمار کرنے میں بھی میرے بات بھی ہوئی ہے نیشنل کے حوالے سے، تو ہاسپٹل سیٹ اپ تو نہیں بن سکتا، تو کم از کم یہاں پر وہ کنٹینر لگائیں فرسٹ ایڈ کے لیے، کیونکہ ہارٹ اٹیک کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو آپ رش کر سکتے ہیں، تو اس پہ بات چل رہی ہے، ہمارے کونسلر اس میں لگے ہوئے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس اختیار نہیں، لیکن پھر بھی ہم کام کرتے ہیں۔ یہ تو اور اس سے ہٹ کر کے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بیمار کے لوگ تو پھر بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کو افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن آپ اس کے سراؤنڈنگ ایریے میں جائیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کئی جگہ پہ تو ہاسپٹل بنے ہوئے گھوسٹ ہاسپٹل ہیں۔ میں کل پرسوں جو ہے 63 ٹاؤن میں تھا، وہاں پر اتنی بڑی بلڈنگ ہاسپٹل کی بہت شاندار رحمۃ اللہ خان کی بنائی گئی، معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر کوئی ڈاکٹر ہی نہیں بیٹھتا، تو یہ سب چیزیں بھی ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں، تو یہ تو بیسک نیسیسٹیز ہیں، تو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اپنے PS 116 کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر آپ ون کر جاتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ ون کرتے ہیں اور آپ کی پارٹی بھی ون کرتی ہے یا اگر وائس ورسا، تو اس میں آپ کے پاس ایک شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، امیڈیٹ ایکشن پلان آپ نے کوئی اوور سائٹ کیا ہوا ہے؟ کوئی آپ کے پاس اس کا حل موجود ہے کہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ مطلب یہاں کی سڑکوں کے حالات جو ہیں اوور آل تو پورے کراچی کے ہی بہت برے ہیں، لیکن خصوصاً میں آپ کے حلقے میں دیکھتا ہوں 116 میں، تو یہاں کوئی زیادہ سچویشن ابتر ہے، پانی کے حوالے سے، روڈوں کے حوالے سے، سیکیورٹی کے بہت مسائل ہیں، آئے دن یہاں پہ لوگ جو ہیں مسئلے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ ادارے جو ہیں وہ سارے کرپٹ ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں کو چلانے والے ہی کرپٹ ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں سسٹم خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ سڑکوں کی کا معاملے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری سڑکیں یہاں کی ایسی ہیں جو بنی ہوئی ہیں کتابوں میں، کھاتوں میں، فائل کے اندر، لیکن سڑک بنی نہیں ہے۔ میں گیا ہوا تھا ابھی 3-4 دن پہلے، آگے بابو ستانی ایک جگہ ہے، وہاں پر معلوم یہ ہوا کہ پچھلے 5 سال سے خالی قرض ڈالتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی جب آپ گریبان سے لوگوں کو پکڑیں گے۔ ایک بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جماعت کی ایک چیز جو ہم سب کے سامنے مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ جماعت کسی بھی ایشو کو اٹھا تو دیتی ہے، اور اٹھا کے اس پہ عمل بھی کرنے کی جتنا ان کا اختیار ہوتا ہے کوشش کرتی ہے، لیکن یہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے پاس فنیشنگ ٹچ کی کمی رہ جاتی ہے کہ اس مسائل کو مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچانا ذرا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ مناسب نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا فنیشنگ ٹچ بھی ہم نے کی، مثلاً کہ ناظرہ کا ایک ایشو تھا پورے کراچی کا، ناظرہ جو ہے ہماری جو پشتون کمیونٹی ہے، بنگالی کمیونٹی ہے، بہاری کمیونٹی ہے، کارڈ بنتی ہے، ہم نے اس ایشو کو اٹھایا، حافظ احمد صاحب نے اس پر پورا احتجاج کیا، اور ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ناظرہ کے آفس کے سامنے، اور اس احتجاج میں ناظرہ کا چیئرمین اسلام آباد کا خود آیا اور حافظ صاحب کے ساتھ میٹنگ کی۔ پھر میگا سینٹر جو بنے ہیں کراچی کے اندر، یہ جماعت اسلامی نے بنوایا ہے، میرے سے جو چیئرمین نے بات کی تھی 5 میگا سینٹر بنانے کی، انہوں نے 3 بنایا، اس کو ڈنڈی ماری ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے مسائل حل کرائے انتخابی کارڈ۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، اور کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ جاری ہے۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر میں کسی کا ناظرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، شناختی کارڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جماعت اسلامی سے رابطہ کرے، جماعت اسلامی کے لوگ اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ دوسری مثال ملک ریاض کی لے لیں ہم، بحریہ ٹاؤن کی، آپ کے سامنے ہیں، کتنے لوگوں کے پیسے وہ کھا کر بیٹھ گئے، اربوں کی تعداد، اربوں روپے، اور ظاہر سی بات ہے لوگ پریشان تھے، پھر ہم نے ایکشن لیا، الحمدللہ اس کا رزلٹ ملا۔ ملک ریاض صاحب کو 100% لوگوں کو جو بالکل افیکٹو تھے بالکل، سب اور کو کنٹینیوس مل رہے ہیں، ریکور یہ ہو رہی ہے لوگوں کی،
आप इदारे नूर चले जाए, हर हफ्ते में 2 दिन बाकायदा उसी का लोगों को थ्रू जमात इस्लामी चेक मिलने, बल्कि पे ऑर्डर मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। 2 चीज़ हो गई। के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमने सैकड़ों हज़ारों लोगों को रिलीफ दिलाए कराची के अंदर में, दर्जनों केस तो मैंने बीमार के अंदर हमारी टीम ने हल कराए। तो ये तो चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन देखिए हम बेख्तियार हैं, हम ये तो मैंने भी आपको लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो रहा है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ में और मिसाल दूँ, रिसेंट एक मिसाल है कि इन्होंने किसी इदारे को नहीं छोड़ा, तालीमी इदारे को भी बड़ा गलत कर दिया। अभी 9th के पिछले दिन रिजल्ट आया था, वो बच्चे जो थ्रू आउट अपने स्कूल के अंदर में फर्स्ट आते रहे, 9th में उनको फेल कर दिया, किसी के 4 नंबर कर दिए, किसी के 5 नंबर कर दिए। मैंने खुद 3-4 मार्कशीट यहाँ देखी कि सारे के सारे पेपर में एब्सेंट कर दिया उन्होंने। तो वो फिर जमात इस्लामी ने उसको टेक ओवर किया। उसका नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कराची के कई बच्चियों का मसला हुआ। इवन मेमार के अंदर में कम से कम 40-50 केसेस हमने रिजॉल्व किए। अब ये 9th का मामला ख़त्म हुआ तो इंटर का आ गया। फर्स्ट ईयर में मैंने यही किया, जो बच्चा 93% मैट्रिक में लेकर आ रहा है वो फेल कैसे हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। फिर उसके हवाले से हाफिज़ साहब ने स्टेप लिया। अभी जब पिछले दिनों हमारा कराची में जलसा हुआ था, उसमें हाफिज़ साहब ने चीफ मिनिस्टर को 2 दिन का टाइम दिया था कि आप इसको सीधा कर लें, अदरवाइज हम बहुत बड़ा धरना देंगे। नतीजा ये हुआ कि आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता कल चीफ मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया है। मालूम है आपको, मीडिया पे आया है, और उन्होंने जनाब पता चला कि इसमें करप्शन हुआ है और बच्चों के साथ जाती की उन्होंने टीम बैठा दी है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये भी तो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना बच्चों की। तो हम करते हैं, बाकी कहीं पर हम फंसते इसलिए हैं कि जाहिर सी बात है पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है, इदारे जो हैं वो पॉलिटिसाइज हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह उन पर होता है। अब आखिर के अंदर आप PS 116 की आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे 8 फरवरी के हवाले से? मेरा पैगाम ये है कि आप तमाम लोग 8 फरवरी को घरों से निकलें, और वोट एक अमानत है, इस अमानत में ख़यानत ना करें, और उन लोगों को वोट दें जो आपके सामने रहते हैं, आपके मसाइल के लिए हर मतन गोश रहते हैं, आपके मसाइल हल कराते हैं, ऑनेस्ट हैं, करप्शन से पाक हैं। तराजू हमारा निशान है जमात इस्लामी का। आप यकीन करें जमात इस्लामी इस कराची के मसाइल को हल करा सकती है, अदरवाइज सब पार्टी करप्ट है, और अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी के लोग करप्शन से पाक हैं। तो घर से लाजमी निकलें, ये मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भरपूर यानी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तराजू को वोट डालेंगे। बहुत शुक्रिया अबू या परवेज साहब आपके टाइम का। इतने आप आजकल तो आपका फुल मसरूफ दिन है, लेकिन उसमें भी आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जी व्यूअर्स, ये आपने हमारी काविश देखी। अब अगले वीलॉग में आपके साथ फिर पेश होंगे किसी मज़ीद शख्सियत के साथ। मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें, 8 फरवरी को निकलें। जिसको भी, जिस पार्टी को आप समझते हैं कि वो बेहतर है, आपकी नज़र में बेहतर है, आप उन्हें वोट लाजमी दें, क्योंकि इसके बाद आपके पास ये मौका 5 साल में एक दफ़ा आता है। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो बाद में फिर आप शिकायत करने का भी हक नहीं रखते। आप अपनी मर्ज़ी की जमात को जिसको चाहे वोट दें, लेकिन बाहर निकल के वोट ज़रूर दें। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा चैनल imranbhatt.official आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मज़ीद इस तरह की कोशिशें जारी रखेंगे और आपके सामने मुख्तलिफ मसाइल, उनके हल, सिर्फ मसाइल नहीं रखेंगे, हल भी लाने की कोशिश करेंगे, और मुख्तलिफ कैंडिडेट्स का आपके सामने इंटरव्यू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।